اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر ضروری قرار دی گئی۔ جس طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا نا کہ تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے پیار نہ کرو، اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا و ربک، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ یہ آپ کو حاکم تسلیم کر لیں، ہر بات میں آپ کا حکم ماننے لگیں تو آپ کا رب پھر ان کو مومن مانے گا۔ ہر معاملے میں، نماز پڑھنے میں بھی نبی پاک کا حکم ماننا ہے، اور شادی کرنے میں بھی نبی کریم کا حکم ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تا آخر اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا، تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام، اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی
کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابوظہبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا، یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔
جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک، اور پھر پاکستان بنایا گیا۔ آج کیا دھما چوکڑی ہے، کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے، یہ شوتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، یہ نیچ ہے۔ اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے، صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے، پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے۔ دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یا آپ نے داڑھی رکھنی ہے، مونچھیں رکھنی ہے، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے، الگ سے۔ فرمایا تم نے یہودی چونکہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، فرمایا تم نے داڑھیاں بڑی کرنی ہیں، مونچھیں پست رکھنی ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث میں ساتھ۔ سادی سی بات ہے نا، پگڑی باندھنی ہے، باندھ لے کوئی آدمی۔ ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں، صافہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلہ بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے من میں آیا۔ لیکن حضور نے تاکید لگائی، فرمایا خاص ہے یہ بھی، یہ اسلام کا کلچر ہے، کلچر الگ سے ہے۔ فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھتا ہے، تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندھنی، یہودی کی مخالفت کرنی۔ یہ الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا جو یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ یہ نظریہ تھا، نظریہ۔ اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں۔ میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں، بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو۔ میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں۔ اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا۔ میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی۔ 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا، وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، ایسے نہیں پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے۔ کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے۔ وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی۔ اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے۔ میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھیں، تو کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں۔ پتر میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی، میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز۔ پھر جنہاں نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا، کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے۔ میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ، ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں۔ کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے، وہ دین تم لائے نہیں۔
انہی نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے، اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے، فکر حسینی اپنائی جائے، اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک، اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے، اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے، کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا، کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے. تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے، قرآن بڑا سونا پڑھتے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گے. اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے، جن کو سمجھو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے میں. تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا. حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا، حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے. مقدمہ کر دیا، جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں. پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں. حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں. آپ امیر المومنین سے. حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا. حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا، لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا دین ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا. یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا. جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں. کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا. میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں. سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے قبرستان. ایک ہوتا ہے گھر، ایک ہوتا ہے ڈیرا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے حکمرانوں اور سیاست دانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے، یہاں ڈیرا ہے. اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں. یہاں ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا، پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں، فارم ہاؤس، بیٹھک، سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ. ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے، اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے، کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے. کوئی 2-4 بندے آئے، بیٹھے، چائے شائے پی، چلے گئے. رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، کچن، باورچی خانہ، کھانے پینے کے لیے، وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے. پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے. یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے. سیاست کی 4 دن، لوگوں کو قائل کیا، الیکشن لڑا، جیت گئے تو رہ گئے، ہار گئے تو چلے گئے، اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے، نہ رہے تو چلے گئے. یہ تو ڈیرا ہے. لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے. زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے. وہ نقصان کرتا ہے چودھری کا بھی، چودھری کے بچوں کا بھی. وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت. وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے. اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے. تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے. گھر تو میرا اور آپ کا ہے، لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے. صرف اپنے گھر کو نہیں، ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے، ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں، پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں. ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا، ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے اس کے ذروں سے، اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے.
اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے، پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے، حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے، پیر آف مان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا، سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجویری کا ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں، پھر اس کی صفائی میں، ستھرائی میں، تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں، فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ فقط اپنے گھر کی فکر کرنا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ یہ فکر چھوڑ دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں۔ اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر۔ اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے، پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے۔ ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ۔ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ کرپٹ ہے، تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں۔ چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا۔ چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے گی، یہ کام۔ چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں۔ اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب۔ میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں، ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جو 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے، گل شیخو پورے دی ہوئی سی۔ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، اور میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ وہ ہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا، اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا. اللہ اکبر. ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی. تو میں وہاں جا رہا تھا، تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا. تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے. تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لیندہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے اور انہوں نے ہمیں. اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ. تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں، کیا شخص ہے، کیا انداز ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے. تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا تے میں تانوں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹ پاواں گا. میرا دل کردا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے. کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی. وہ بندہ بھی یاد رہ گیا، یہ بندہ بھی یاد رہ گیا. خدا را ہم یاد رہیں گے. مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں، ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ. ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا، ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے. تو اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے. تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا، وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جے جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جائیں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا، تو 10 روپے ہی نے. تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دی. کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے ہی نے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو تاکہ تانوں گھر چ. او یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں، ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو، زیادہ نہیں، ایک ایک دو دو آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے. ایک ایک دو دو آنسو پوچھ لو گے تو بڑے لوگ ہیں رونا چھوڑ دیں گے. میں چونکہ غور سے چیزوں کو، میرا حافظہ بڑا اچھا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں. میری ہمشیرہ کی شادی تھی تو میں نے ایک فرنیچر والے سے بات کی. میں نے کہا بھائی اس طرح کر کے فرنیچر بنانا ہے. تو کہنے لگا گھر واسطے یا کسی تھی نو دینا جے؟ وڈیرے بابا جی. میں نے کہا جی نہیں. کہنے لگا حضرت جی جی میں دل کرے گا کر لیا جے، تیاں تیانیاں دا اونج بھی حصہ ہوندا ہے. تو میں بیٹیوں کے لیے بھائی نہ کوئی اس میں کمی ہوئی، غریب آدمی تھا نہ میں نے کوئی کمی کی، ہو گئی بات. پر بابا تو یاد رہ گیا نا. بھائی تھوڑا تھوڑا نا، یہ وطن ہمارا ہے، تیاں بھی سانجیاں ہوندیاں نے تے انہاں دے دکھ بھی سانجے. اسی بڑے چنگے لوگ جے، ساڈے وڈیرے سانوں یہ نہیں سن کہندے فلانے دا جوائی ہے، وہ سانوں کہن سن ساڈے پنڈ دا جوائی ہے. اور چودھریوں کا بچہ بھی اتر کے سلام کر کے کہتا تھا پا جی تہاڈا بیگ میں نہ چالاں، گھر نہ چھڈ آواں، اپنا کلچر واپس لے آؤ. نہیں چاہیے ہمیں زیادہ موبائل، کونی ضرورت ہمیں ٹیکنالوجی کی، کونی اتنی لمبی چوڑی فوٹو کی. واپس آؤ. بیٹی اس پنڈ ہی ساڈی تھی ویائی ہے، اتنے جدو برات جائے گی تو اس تھی کا بھی تحفہ جائے گا، کیونکہ اتنے یہ واپس آ جاؤ. نہ اتنے جدید بنو کہ خود غرضی ہو، نہ یہ جملے بولو کہ میں ضرورت پڑے تو گدھے کو باپ بنا لیتا ہوں. اس طرح نہ کرو. اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. پیار بانٹیں، یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے یہاں مل کے رہنا. چھوٹے چھوٹے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے تو وطن میں اخوت بڑھے، پیار بڑھے گا، للہیت میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم ہو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن خالی قسم نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وجہ قسم یہ ہے کہ میرے حبیب اس شہر میں تشریف فرما. حضور کی نسبت مبارکہ کی فضیلت جو ہمیں سمجھائی گئی کہ قریب محبوب تشریف فرما ہے تو اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے. مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی، بڑی بڑی باتیں لکھی. ایک قول یہ بھی لکھا
کہ یہ دونوں شہروں کی قسم ہے، مکے کی بھی اور مدینے کی بھی۔ دونوں کی قسم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فراز ہیں، چونکہ وجہ قسم حضور کی ذات ہے، لہذا مفسرین کہنے لگے جب تک حضور مکے میں تھے یہ مکے کی قسم ہے، اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو یہ مدینہ کی قسم ہے۔ مدینہ طیبہ شہروں میں وہ عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور وہ نور والا شہر ہے کہ جس شہر سے میرے نبی پاک نے بڑی ہی محبت فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قیام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ سارے اسلامی احکام، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی تھی، باقی جو حکم آیا مدینے میں ہی آیا، باقی سارے شہر فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، لیکن شہر مدینہ حضور کے اخلاق سے ہی سارے کا سارا فتح ہو گیا، یہ قرآن کی تعلیم سے ہی فتح ہو گیا، یہ حضور کی غلامی میں ہی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گردنیں پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ شہر عظیم ہے، شہر مدینہ، کہ میرے نبی پاک نے 10 سال ہی صرف مدینے میں نہیں گزارے، حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرا مدینے میں لگا لیا اور فرمایا میری قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر مبارک، وہ شہر نور، اس کی بلندیاں، اس کی عظمتیں، اور مومنوں کے دل کھنچتے ہیں مدینے کی جانب، کھنچتے ہیں مومنوں کے دل، خود بخود نہ توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے لیے سب سے زیادہ کلام لکھے گئے ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے لکھے گئے ہیں، اگر لوگوں نے کسی شہر کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے مانگی۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی ہے، مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا، تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے، انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا، اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے۔ یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، کھچے چلے جاتے ہیں، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے۔
جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے ربا تیری ساری خدائی ایک کی تشہر مدینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمایا اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمایا اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند۔ یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی، یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا دی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے۔ وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے۔ وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی۔ تو اس کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، محبت کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے مدینہ منورہ میں کوئی پھل پکتا نا تو صحابہ وہ پہلا پھل لے جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور پھل کو قبول کرتے اور پھر دعا کرتے یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے، مد میں بھی برکت دے۔ یہ پیمانوں کے نام ہے، اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے اور مد میں بھی برکت دے۔ اور حضور فرماتے اے اللہ تیرے خلیل جناب ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا بندہ ہوں، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو تیرا حبیب ہوں نا۔ تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمارے صاحب میں برکت دے، مد میں برکت دے۔ اور حضور فرمانے لگے اے اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی تھی نا اتنی ہمیں مدینے میں دے، بلکہ مکے سے زیادہ برکت مدینے میں عطا فرما۔ پہلا پھل آیا، حضور پہلے اس پھل پہ دعا کرتے، برکت کی دعا۔ پھل ایک آیا، حضور نے سارے مدینے کے لیے دعا کر دی، سارے شہر کی برکت کی دعا کر دی، اور پھر وہ پھل حضور بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے میں نا جس کا جتنا دل کرے، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے نا، حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی، نبی پاک نے مدینے کے لیے کی۔ فرماتے ہیں جس کا دل کرے تجربہ کر لے، طے کر کے 2 بندوں کی روٹی پکائے، مکے میں بھی مدینے میں بھی طے کر کے پکائے کہ صرف 2 کی ہے، یعنی روٹیاں نہیں، بے شک پیڑے بھی گن لے، طے کر کے سالن پکائے کہ 2 کھائیں زیادہ نہ کھائیں۔ لیکن حضور کی دعا ہے، جناب خلیل علیہ السلام کی دعا ہے، فرماتے ہیں تو طے کر کے پکا، 2 کا کھانا 3 کو پورا آئے گا، 3 کا کھانا 5 کھائیں گے، 5 کا کھانا 7 کھائیں گے۔ اور اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر زیادہ تجربہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے کہ وہاں خلیل کی دعا ہے، یہاں حبیب کی دعا ہے، یہاں دعا ہے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ شہر کی برکت کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی۔ اور پھر حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں نے مدینے کو حرم بنایا۔ فرمایا مدینہ منورہ کے گوشوں میں خون نہیں بہایا جائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کو میں نے حرم بنایا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی حضور نے مدینے کو حرمت والا بنایا نا، یہ وجہ تھی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، لوگوں نے آ کے کہا یہ چند 100 تو بلوائی ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے، یہ حضور کا شہر ہے، اسے حضور نے حرمت والا بنایا، جان دے دی پر مدینے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ عقیدت کا انداز صحابہ کا مدینے کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ میں ایک تو اس کی محبت کے لیے حضور نے دعا کی، مدینے کو صحت مند کرنے کے لیے حضور نے دعا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا، ڈرائے گا۔ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تفسیروں میں ملتا ہے
کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، رعب ڈالے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کا مرض داخل ہو سکتا ہے، کون روکے گا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرا دیتے ہیں۔ مدینے میں پہرا ہے فرشتوں کا، دجال بھی کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال نہیں مدینے میں تو جو بھی جاتے ہیں عاشق ہی جاتے ہیں، محبت کرنے والے جاتے ہیں، پیار کا۔ حضور نے فرمایا دجال اور طاعون میرے شہر میں، یہ تو صحت والا شہر ہے، یہ تو کرم والا شہر ہے، یہ تو عطا والا شہر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر نور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ اچھا پھر ایک اور بات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ نا مدینے میں رہیں، پابندی تو نہیں لگائی، مجبور تو نہیں کیا۔ ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ مرید نے آ کے کہا پیر صاحب سے، شاگرد نے آ کے کہا پیر صاحب نے حضرت صاحب اجازت ہے، تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یار تیرے ساتھ تو پیار کرتے ہیں تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا؟ تو کہتا میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو تو نے پوچھا نا یہ حکم ہے، تو نے حکم تو پوچھا، مرضی بھی تو پوچھنی چاہیے تھی نا۔ مرضی تو یہ تھی کہ تو کبھی ٹھہر جاتا نا تھوڑا، کچھ چیزیں نا کوئی مرضی والے بھی، پابندی نہیں لگائی کریم محبوب نے کہ ضرور مدینے میں رہو، لیکن حضور کی رضا کیا ہے بھلا، نبی پاک کی مرضی کیا ہے؟ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب، حضور فرمانے لگے یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے بال بچے لیں گے، خادم لیں گے، سواریاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ سمجھ جاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نا ملک شام فتح ہوگا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ پہلے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پابندی نہیں لگائی۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بھی حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ ان میں سے کچھ علاقے تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد فتح ہوئے۔ فرمایا شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے خادم لیں گے، اولاد لیں گے، سواریاں لیں گے، شام چلے جائیں گے۔ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ یہ حدیث نا میں نے مدینہ منورہ کے کئی ہوٹلوں کے دروازوں پر بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ نا ہجرت کر جائیں گے، منع نہیں بھائی، سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہیں کاروبار میں لوگ سیٹ ہو جائیں تو اس شہر ہجرت کر جاتے ہیں نا، منع کوئی نہیں، پر سونے کی رضا تو سمجھو نا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے۔ او یارو کیا بات ہے جینے کی؟ حضور فرمانے لگے پھر عراق فتح ہوگا، لوگ اپنا بال بچہ اٹھائیں گے، اپنے خادم اٹھائیں گے، سواری پہ بیٹھیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں مدینہ ہی بہتر تھا، منع نہیں کر رہے حضور، اس کو دین نے ناجائز نہیں کیا، فرمایا مدینہ ہی بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ حضور نے تو 3 شہروں کا نام لیا تھا نا، لوگ یمن چلے جائیں گے، شام چلے جائیں گے، 3 ملکوں کا نام لیا، عراق چلے جائیں گے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں حضور نے 3 کا نام لیا، میں مسئلہ سمجھ گیا ہوں، اگر کسی نے ادب سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، پریم میں رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، ٹھنڈے دل سے رہنا ہے، تو سارے شہروں سے مدینہ ہی بہتر ہے، مدینہ ہی بہتر ہے۔ یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ادھر دیکھو، پہلے مدینے کی محبت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا مدینہ صحت والا شہر اللہ بنا دے، پھر مدینے کے رزق میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا مدینہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے، سارے بندوبست کیے مدینے میں آنے والوں کے لیے،
سارا انتظام کیا، سارا کچھ کیا۔ ہر مہمان کے بارے میں بندے کا رویہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ کچھ مہمان آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ مہمانوں سے پیار ہوتا ہے۔ میرا محسن آیا ہے میرے گھر رہنے، خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی کہا تھا نا، شالا وے ماہی رات رہ پاؤ، مہربانی کرنا ذرا آ جا۔ لیکن کہنے لگے زور میرا کوئی نہیں، تیرے ذمے نہیں، میں آپ لائیے، کوئی تیری ڈیوٹی تو نہیں کہ تو رہے، چونکہ غلامی کا دعویٰ تو میں نے کیا ہے، پر اگر رہ جائے تو بڑی بات ہے نا۔ ہر مہمان کے لیے رویہ ایک جیسا نہیں۔ میرا محسن ہے یار، آج میرے استاد آئے ہیں، آج میرے شیخ آئے ہیں، فلاں بندہ میں بڑا پیار کرتا ہوں وہ آیا، بندہ کھانا بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بہتر بنواتا ہے، پیار ہے نا۔ بندہ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواتا ہے، اچھے اچھے بستر پہ بندوبست کرتا ہے آرام کا، اچھے اچھے پھل چنتا ہے، اچھی اچھی خوراکیں، پوری محبت کے ساتھ اس بندے کو بندہ رکھتا ہے اپنے گھر میں۔ لیکن ابھی بھی نا بات پوری نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی۔ وہ جانے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کوئی کمی رہ گئی ہوئی نا، میں وہ کر نہیں سکا جو میں چاہتا تھا، کوئی کمی رہ گئی نا تو دیکھنا، ذرا خیال کرنا۔ بلا مثال و بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اتنا کچھ دے کے، عطا کر کے، نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا نا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا، مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی توں تے امید بھی توں۔ وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت، حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا۔ پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا۔ حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہی وقت گزارا، حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، پار جاتے تھے، ساری زندگی مدینے میں گزار دی۔ لوگ کہتے امام صاحب اتنا لمبا عرصہ، فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں، یہاں میرا مدفن بنے۔ یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جھولی پھیلائی ہے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا، اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا، حضور کے شہر میں۔ مدینے سے پیار، مدینے سے محبت، مدینے کے ساتھ وابستگی، مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ صحت والا بھی ہے، امن والا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے،
جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر، نفاق، فسادات غلبہ کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ، منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار۔ لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہے۔ پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم ابو فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حال تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سفر کے لیے جاتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نا روٹین میں سواریاں چلاتے، روٹین میں، جس طرح نارمل حالات میں سواریاں چلتی ہیں اس طرح روٹین میں حضور کی سواری بھی چلتی۔ لیکن جب واپسی ہوتی نا اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تو حضور نا اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، سواری کو تیز بھگاتے۔ ہم حضور کا مدینے کے لیے شوق دیکھتے۔ وہ دیکھو مدینہ آ گیا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ مکے کی ہواؤں میں اور طیبہ کی فضاؤں میں، اور لوگوں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، کیوں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا میرے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا معنی کیا ہے؟ پاک، صاف اور خوشبو والی جگہ۔ مدینے میں جائیں نا تو ویسے دل ٹھنڈا ہے، مدینے میں جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوشبو آتی، مدینے میں جائیں تو فضائی نہیں، مدینے کے رہنے والے بھی با اخلاق دکھائی دیتے، پیار والے دکھائی دیتے۔ میں چھوٹا سا دین کا خادم ہوں نا، تو کچھ لوگ ذرا پہچانتے ہیں جلدی۔ وہ ایک نابینا شاعر تھے اقبال عظیم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں۔ یہ حضور کا شعر ہے نا، امن والا ہے، خوشبو والا ہے، ٹھنڈا ہے۔ کہتے میں بولتا نہیں پر میں التجا ضرور کر رہا ہوں، بغیر بولے دل سے، آنکھوں سے دعائیں کرتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں، چونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اور کہنے لگے طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو، اور لوگوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر۔ ایک نا مدینہ شریف کے خادم تھے، تو میرے ساتھ وہ محبت کے ساتھ آ کے باتیں کرنے لگے، چائے وائے بنا کے لے آئے۔ تو میرے ساتھ ایک سنگی تھے، ان سے کہنے لگے تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے بڑی تھوڑی سی تنخواہ بتائی، صفائی کرتے ہیں وہاں، سادے آدمی تھے، ان پڑھ تھے، پر تربیت کسی سے، میں باتیں سن رہا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ بتائی۔ تو کہنے لگے گزارا ہو جاتا ہے؟ تو وہ خادم پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گزارا کیا کرنا ہے، شکر نہیں اللہ کا حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، کرم بھی ہو رہا ہے۔ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ حضرت شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بڑی پیاس لگ رہی تھی اور دودھ پینے کو بڑا دل تھا، میں باہر نکلا، سامنے ایک آدمی دودھ لیے کھڑا تھا اور وہ دے بھی رہا تھا لوگوں کو، تو میں قریب گیا،
میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نا دودھ شاید قیمتاً بیچتا ہے، تو میں نے قریب جا کے اسے کہا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا قیمت کوئی نہیں، دودھ پی لو اور حبیب پر درود پڑھ دو، بھائی اتنی سی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں یار، میں ایک دن رات کو نا مدینہ شریف میں حرم میں، پرانی بات ہے، چائے کا شوقین ہوں تو کبھی کبھی رات کو بھی ڈھونڈتا ہوں، تو اکیلا تھا اس وقت، کم لوگ ساتھ تھے، تو رات کے وقت نا میں طیبہ مارکیٹ میں 2 بجے تھے، مجھے امید نہیں تھی، پر مدینہ شریف جگہ ایسی ہے کہ آپ نے دل میں سوچنا ہے، کہنا کچھ نہیں، دل میں سوچنا ہے کہنا بے نیل، اتنا نہیں موقع دیتے وہ کہ تمہیں کہنا پڑے، نہ وہ تو لفظ ابھی آپ نے ادا نہیں کیے، بات پہلے بن گئی۔ میرا خیال تھا کہ چائے کا کوئی کپ مل جائے نا کبھی رات کو، رات بھی مسجد شریف میں قیام کرنا ہے تو ایک کپ اگر مل جائے، تو میں طیبہ مارکیٹ میں چلا گیا تو 2 بجے ہوئے رات کے، تو ایک شیخ بڑا حسین چہرہ، بڑے خوبصورت، سعودی عرب کے نہیں تھے، کسی اور عربی شہر کے تھے، ملک کے تھے، تو مجھے دور سے پکار کے آنے لگے مولانا چائے پیو گے؟ اب لباں تے موراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی، مدینے جا کے اتھرو میرے سوال بن گئے، تے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ کیا وہاں بات کرے بندہ، میں چپ کا چپ ہی کر گیا، انہوں نے بھی نہیں جواب لیا کہ پینی کہ نہیں پینی، فٹافٹ چائے بنا کے لے آئے۔ تو اب وہ جانے لگے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے کہا جی آپ کی دکان ہے، ظاہر ہے آپ کام کرتے ہیں، دکان ہے، لیکن مولانا دکانوں کے کرائے کوئی مجبوریاں ہیں، رات کو تو ہم پہلے کسی سے پیسے نہیں لیتے تو کرائے نہ دینے ہوں تو ہم دن کو بھی کوئی نہ لیں، اس لیے کہ یہاں چائے وہ پینے آتا ہے جو مدینے والے کا مہمان بن کے آتا ہے۔ اس شہر نور کی برکتیں، اس شہر کا حسن، اس کی توانائیاں، اس کا پیار، میں نے کئی دفعہ بات بیان کی ہے پر یہ بات میری جان ہے، یہ تڑپ ہے۔ جب حضور گئے نا مکہ فتح ہوا تو اب حضور کو مکے سے پیار تو تھا ہی، تو مکہ مکرمہ کی وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ سارا کچھ، تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے نا حضور کا مکے کے ساتھ والہانہ پیار دیکھا مکہ مکرمہ کے ساتھ، تو پتہ کیا کہنے لگے کہ حضور اگر مکے میں مستقل رکنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، دل نہیں نہ کرتا کوئی ایسی بات کرنے کو، پر سامنے بھی تو رضا دیکھنی ہے نا، محبوب جس حال میں راضی ہو۔ اب یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا تو پتھر رکھ کے دل پہ، اور یہ اس بات میں بھی درد تھا، اس میں بھی ذوق تھا کہ حضور اگر آپ رہنا چاہیں نا مکے، پابندی کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں۔ یہ بات چلتے چلتے حضور تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی مدینے والو، یہاں نہیں رہنا، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور دنیا سے جب جانا ہے تو قبر بھی تمہارے شہر مدینہ میں ہی بنانی ہے، اور فرمایا جب میری قبر کھلے گی تو میں اٹھوں گا بھی مدینے سے، میں اٹھوں گا بھی مدینے سے، یہی وہ شہر ہے جو شہر رسول کہلایا، یہ وہ شہر ہے جو مدینہ منورہ کہلایا۔ رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لیں، ایک رون دوبارہ، ایک دعا نہ کر لیں، آپ آمین کہیں تو ایک دعا نہ کر لیں، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اور حضرت مولانا حسن رضا صاحب کہنے لگے یا اللہ میری مٹی نہ برباد ہو، میری مٹی نہ برباد ہو، جب میری لحد اٹھے نا تو اللہ تو ہوا ہو چلانا جو مدینے سے ہو کے آتی ہے۔ کہنے لگے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا۔ اے اللہ ہم سب کو مدینے کی ادب والی حاضری نصیب فرما، ادب والی حاضری نصیب، ادب والی حاضری نصیب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں شدید بیمار ہو گیا تھا اور میں کھڑا ہوتا تھا تو میری ٹانگیں کانپتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنی کمزوری کی حالت میں تھا کہ میں پریشان ہو گیا، میری ایک ہی بیٹی تھی،
ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ وصیتیں لکھوانی شروع کر دیتے ہیں، بڑی جلدی بڑی کمزور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بس نا صبح و شام یہ اسی پریشانی میں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی، شدید بیمار تھا، کھڑا ہوتا تھا تو ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، میں نے نا پیغام بھیجا، میں نے کہا کریم محبوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو میں غلام ہوں، میرا بنتا تو نہیں، لیکن عرض کرو محبوب اگر ادھر سے گزر ہو نا تو کبھی غلام پہ نظر کرم کر جائے۔ کہتے ہیں کریم محبوب علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور خود میرے رسول پاک میری تیمارداری کے لیے آئے، خود میں نے سنا ہے وہ بن سمر کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، کہتے ہیں خود حضور تشریف لائے۔ کیا وہ رانائیاں تھی، کیا وہ انداز تھا، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں کدے موڑ میرے ولواگاں، چر ہویا مینو بھی ترلے لیندیاں کدے موڑ نہ میرے ولواگاں، تے خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری سے اٹھ سکوں گا، مہربانی فرمائیں۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، حکم کریں۔ تو حضور نے فرمایا چوتھے حصے میں وصیت کر سکتے ہو، چوتھے حصے میں مسئلہ بتایا، اور اگلے لفظ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساتھ پریشان کیوں ہوتے ہو، اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا، کفر کا نقصان کرے گا، اتنی جلدی آپ کمزور پڑ گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں دعائیاں بڑی کھائیں تھیں، پر وہ جو شفا محبوب کے جملوں نے عطا فرمائی، فرماتے ہیں بس کچھ ہی دیر گزری تو میں تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح تسلی دی، اس طرح امید دلائی، فرماتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا۔ اپنے ارد گرد نا امیدیں بانٹیں۔ ہم نا جو بھی خبر بریک کرتے ہیں کوئی مایوسی والی کرتے ہیں، یعنی پورے معاشرے میں سب اچھا چل رہا ہے یہ نہیں کسی کو بتانا، لیکن کسی ایک بندے کی کسی ایک جگہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ خبر ہے ہمارے لیے۔ اچھی خبریں بھی تو آگے پھیلائیں نا، خیر بھی تو تقسیم کریں، تو مایوسیاں بے سکونی پیدا کرتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں بڑی جلدی گھبرا جانے کا مزاج ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بڑے مخدوش ہیں، پریشانی والے ہیں، اور اس کا زیادہ تر سبب ہم لوگ خود ہیں، زیادہ تر ہم خود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو گاڑی دی ہے اپنے فضل سے، وہ کل تک غریب تھا، اللہ نے اسے دولت دی، گاڑی دی، پیسے دیے، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ گاڑی اس کی کسی غریب بیمار کو ہسپتال لے جانے کے کام آتی، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھتا کہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے، وہ وہاں کوئی خیر کے لیے خرچ کرتا، لیکن وہ اس کی گاڑی مریضوں کے لیے نہیں استعمال ہوتی، وہ تو استعمال ہوتی ہے جب کسی کا سیاسی جلسہ ہوگا تو اس پہ جھنڈا لگے گا، اس جلوس میں تھوڑی ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے، چونکہ دکھانا ہے ویڈیو بنا کے کہ ہم بھی ہیں آپ کے وفادار۔ جب قومیں ہلے گلے کی قائل ہو جاتی ہیں نا، جھوٹے نعروں کے پیچھے لگ جاتی ہیں، یہ حکومت کہتی ہے پچھلی کی غلطی تھی، تو پچھلی یہ نہیں کہتی تھی، وہ بھی تو یہی کہتی تھی نا، وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تم ٹی ویوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں کھانے کو زیادہ ملتا ہے، تمہیں کیا پتا ہو، کیا پتا ہو، یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو شادیوں کا سیزن آیا ہے، تو میرے جیسے لوگوں کو لوگ نیک آدمی سمجھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، دکھ سناتے ہیں، تو بچیوں کے باپ جب ملتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کئی راتوں سے سوئے نہیں، حضرت صاحب تیلی شادی ہے، بس دعا کریو میری عزت رہ رہے، تے ان منڈے والے ویسے بھی جہیز منگنا چھڑتا ہے، پتہ ہے تو منڈے والے ان جہیز اے بڑا انقلاب آیا ہے کچھ عرصے سے، نہیں پتا، میں تو خبر دینے لگا، منڈے والے ان جہیز نہیں منگتے، وہ چھڑ گئے، وہ کہنے نے جہیز نہیں لینا، بس 500-600 بندہ آئے گا، ساڈا روٹی چنگی کھوانی نہیں،
اس واسطے کہ منڈے تے روز آنے تے وہ دوستاں نے ایک باری ہونا 500-600 کی روٹی جڑی مفت پک دی ہے. بولے 500-600 آدمی کا کھانا, اور ان سے پوچھو انہوں نے کبھی گھر روٹی نہیں کھائی, یہی کھانا کھانا تھا انہوں نے. آپ نے کم, اور ہمارا یہ حال ہے. میں نے رمضان کے بعد لوگوں سے کہا تھا, اور راشن بنڈن والے لوگوں کو اور عیدوں بعد بھی بھوک لگتی ہے, اور اس کے بعد بھی بھوک لگتی ہے, مہربانی کرو. تم تو بھول ہی گئے, تم بھول گئے قرآن پاک. کہاں گئی وہ ساری ہماری درد کی کیفیات؟ تم ملک کے حالات کمزور ہیں, لیکن پھر بھی مایوس ہونا, آگے دیکھنا ہے, آگے دیکھنا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ یہ ملک, یہ صوبہ فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا فلانے سیاستدان کا ہے تو فلانا. نا 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 نا. یہ جو خیبر پختونخوا ہے یہ حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے, اور جو سندھ ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے, اور پنجاب داتا علی اجمیری کا ہے. یہ تو ان لوگوں کا ہے. ان لوگوں کے دھرتی بھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے. یہ جب تک یہ نورانی وجود موجود ہے ہم کمزور پڑ جائیں, یہ ہو نہیں سکتا. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی, اور بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز پر رحم فرمائے گا. لیکن امید نہیں توڑنی چاہیے, کمزور نہیں پڑنا چاہیے, آگے دیکھنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں امید کا رستہ دکھایا ہے اس پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہیے. حضور طائف تشریف لے گئے, 10 دن قیام کیا نبی پاک نے طائف میں. یہاں خطیب صاحب, پیر صاحب, مولوی صاحب وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو انتظار نہیں کرتے, کہتے ہیں جا رہا ہوں صاحب, آپ ٹائم پہ مائک نہیں دے رہے. 10 دن حضور نے تبلیغ فرمائی, ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. جوانوں جلدی نہ پریشان ہوا کرو, ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. الٹا انہوں نے معاذ اللہ پتھر مارے, روڑے مارے, وجود نور کو زخمی کر دیا. حضرت زید فرماتے ہیں جب واپس میں حضور کو لے کے آیا, ایک میدان میں ایک باغ میں حضور کو بٹھایا, تو مجھے اتنی سخت تکلیف تھی ان کے رویے کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے, کریں دعا. یہ ہمارے بزرگ, ان سے بھی ادب سے عرض کروں گا اگر بچہ کسی غلطی پہ ہے تو اسے سمجھاتے بھی رہیں پر مایوس نہ ہو. رب بڑا کریم ہے, وہ دل پھیر دیا کرتا ہے. ہر وقت یہ بات نہ کریں کہ انہیں نہیں ٹھیک ہونا, یہ نہیں صحیح ہو سکتا, اتنی جلدی نہ ادھر ادھر نکل جائیں. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں.